بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر سورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 9، 15 سطری مصحف کے اعتبار سے سورہ الاعراف چل رہی ہے، اور یہ سورت مکی دور کے آخری میں نازل ہوئی، سن 13 نبوی میں۔ اس کے مقاصد ہیں یہ بتانا کہ ایمان و کفر کی کشمکش اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور نبیوں اور قوموں کے حالات۔ اس کے مضامین ہیں قرآن کی عظمت، شیطان اور انسان کی کشمکش شروع سے ہے اور یہ ختم ہوگی جہنم اور جنت کے نتیجے میں۔ تو بنیاد یعنی توحید کو یاد رکھو اور رسالت کی تاریخ پر غور کرو۔ یہ اس کا بڑا حصہ ہے، 15 صفحات کا تقریباً، اور آخری میں ہدایت۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات 1 سے 5۔ شعیب علیہ السلام اور سردار۔ قوم کے متکبر سرداروں کی وارننگ پر شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر میں تمہاری ملت میں لوٹ آؤں تو اللہ پر جھوٹ گڑھنے والا ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے رب سے فیصلے کی دعا فرمائی۔ بالآخر قوم شعیب پر زلزلہ آیا اور وہ ہلاک و برباد ہو کر رہ گئے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ایمان و تقوی۔ اگر لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو برکتیں ملتی، مگر انکار کرنے والوں نے پچھلی قوموں کی بربادی سے سبق نہیں لیا۔ تو کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کی پکڑ آ جائے؟ بستیوں میں ہمارے رسول نشانیوں کے ساتھ آئے، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی، نشانی کے طور پر عصا اور ید بیضا کا ذکر کیا۔ جادوگر اور موسیٰ۔ قوم فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگایا۔ موسیٰ سے مقابلے کے لیے جادوگر جمع کیے گئے۔ موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جس میں جادوگر مغلوب ہوئے، ان پر اللہ کا رب العالمین ہونا واضح ہو گیا اور وہ ایمان لائے۔ وارننگ فرعون کی۔ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو وارننگ دی، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے۔ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو بھڑکایا، چنانچہ فرعون نے اہل ایمان کے قتل کا اعلان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اللہ نے آل فرعون پر قحط اور نقصان مسلط کر دیا۔ قوم فرعون نے الزام لگایا کہ ان پر برائی اور مصیبت موسیٰ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے فرعونیوں کو قحط، طوفان، جوئیں، ٹڈی، مینڈک اور خون کی شکل میں سزائیں دی۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا عذاب ہٹنے پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا اور کمزور قوم کو زمین کا وارث بنایا۔ تو یہ ہوئے صفحات 1 سے 5۔ ان کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجئے، ان اشاروں کو۔ شعیب، ایمان، جادوگر، وارننگ، سزائیں۔ شعیب، ایمان، جادوگر، وارننگ، سزائیں۔ اور جملے ہیں اس کے، سرداروں نے شعیب کو دھمکی دی، جبکہ ایمان لاتے تو بہتر ہوتا۔ جادوگر ایمان لے آئے، فرعون کی وارننگ سے نہ ڈرے، فرعون کی قوم کو سزائیں دی گئیں۔ الحمدللہ۔ صفحات 6 سے 10۔ بت کی فرمائش۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ان کے لیے بھی ایک بت بنایا جائے۔ اس پر موسیٰ نے انہیں سمجھایا اور اللہ کے انعامات بتائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا، جہاں موسیٰ کی رب سے بات ہوئی اور موسیٰ نے رب کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسی موقع پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا اور یہ اعلان کیا کہ جو تکبر، جھٹلانے اور غفلت کے عادی ہیں انہیں سزا ملے گی۔ بچھڑا اور پوجا۔ ادھر قوم موسیٰ نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے پر مغفرت کی دعا کی۔ موسیٰ و ہارون۔ واپسی پر بچھڑے کی پوجا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ پھوٹ پڑا۔ بھائی ہارون سے پوچھ تاچھ کی، فرمایا کہ بچھڑے کی پوجا پر اللہ کی طرف سے غضب اور ذلت ملے گی۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو موسیٰ نے کتاب کی تختیوں کو اٹھایا، ان میں ہدایت و رحمت کی باتیں تھیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ جب زلزلے نے ان کو آ پکڑا تو دعا فرمائی۔
موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جس کو چاہوں گا عذاب سے دوچار کروں گا اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اللہ نے بتایا کہ نبی امی کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، اس نبی کی خصوصیات بیان فرمائیں اور اس نبی سے تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے پر کامیابی کا اعلان کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میری رسالت سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے اور ان پر من و سلوہ اترا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم رہو بستی میں، حتہ کہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن ان ظالموں نے بات کو بدل دیا۔ سبت کی آزمائش، یہودیوں کی سبت یعنی ہفتے کے دن کے ذریعے آزمائش ہوئی۔ تو یہ ہوئے صفحات 6 سے 10 اور اس کے اشارے ہیں بت، بچڑا، ہارون، محمد، سبت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ بت، بچڑا، ہارون، محمد، سبت، اور اس کے جوڑنے والے جملے ہیں بنی اسرائیل نے بت کی فرمائش کی، موقع پاتے ہی وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، سبت کے نافرمانوں کو یاد رکھو۔ الحمدللہ۔ صفحات 11 سے 15۔ گنہگاروں کو نصیحت کرنا ضروری ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس عذر بیان کر سکیں اور تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک ان پر سخت گیر لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا۔ برے اور اچھے جانشین، بنی اسرائیل کتاب کے اچھے جانشین نہیں بنے اور انہوں نے معمولی قیمت کے بدلے دین کو بیچ دیا۔ کتاب کو اچھی طرح تھامنے والوں کے اجر کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے ان پر پہاڑ اٹھا کر وعدہ لیا کہ احکامات الہی کو مضبوطی سے تھامو گے۔ عہد الست، ہم سے بھی اور ہر ایک سے اللہ نے عالم ارواح میں عہد الست کے ذریعے توحید و اطاعت کا عہد لیا تھا۔ اللہ نے دنیا کی خاطر دین و کتاب کو جاننے کے باوجود چھوڑنے والے کی مثال کتے سے دی ہے، جانوروں کی طرح۔ قیامت کے دن جہنمیوں کی کثرت ہوگی۔ ایسے لوگ اپنی صلاحیتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے یا نہیں اٹھایا انہوں نے، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ جھٹلانے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کیا؟ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ نفع نقصان کا اختیار میرے نہیں بلکہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اولاد ملنے پر شرک، اسی نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری اولاد بھی اسی کی دیوی ہے، مگر لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نہایت بے بس معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بت بے بس ہیں، کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ صالحین کا دوست ہے اور جن کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے چند اہم ہدایات دیں۔ درگزر کرو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے نہ الجھو، شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ لو، جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی کے ساتھ غور سے سنو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو یہ ہیں صفحات 11 سے 15 کے اشارات۔ جانشین الست، جانور اولاد ہدایات، جانشین الست، جانور اولاد ہدایات، اور جملے ہیں بنی اسرائیل کے جانشین نے عہد الست کو بھلا دیا اور وہ جانوروں کی طرح ہو گئے۔ اے لوگو، اولاد ملنے پر شرک نہ کرو اور قرآنی ہدایت پر عمل کرو۔ صفحات 16 سے 20۔ یہاں سے سورہ انفال شروع ہوتی ہے اور سورہ انفال مدنی سورت ہے اور سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، غزوہ بدر کے بعد۔ اس کے مقاصد ہیں جہاد کے احکام، نصرت و ہزیمت کے اسباب، اور اس کے مضامین ہیں اللہ کے احسانات جنگ بدر میں، جنگ سے متعلق ہدایات، انفال کی تقسیم، شیطان، منافقین اور کفار، اخوت و نصرت۔ تو اب ہم لیتے ہیں صفحہ نمبر 16۔ انفال، بدر کے مال غنیمت کے تعلق سے اختلاف ہوا تو اللہ نے انفال کے تعلق سے ہدایات دیں۔ حقیقی مومن کی صفات بتائیں کہ اللہ کے ذکر پر ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ بدر کے لیے مومنوں کو نکالنے کا فیصلہ، یعنی مدینے سے نکالنے کا فیصلہ اللہ کا تھا، نیز اللہ نے
اہل ایمان کے لیے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا تاکہ حق واضح ہو، باطل کمزور ہو اور کفر کی طاقت ٹوٹے۔ فرشتے، اونگ اور بارش۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں 1000 فرشتے بھیج کر اہل ایمان کی مدد فرمائی، اونگ اور بارش سے مدد کی، نیز فرشتوں کے ذریعے ثابت قدمی کا انتظام کیا۔ اسی طرح اللہ نے مکے کے کفار و مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اہل ایمان کو حکم دیا جنگ میں پیٹھ نہ پھیرو ورنہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرو گے۔ جنگ اور ہدایات۔ اللہ نے بتایا کہ جنگ بدر میں دشمنوں کا قتل وغیرہ اللہ کی طرف سے ہوا تاکہ مومنوں کی آزمائش ہو۔ اللہ نے مشرکوں کو بتایا کہ فیصلے کا انتظار تھا تو فیصلہ آ چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ کفر سے باز آ جاؤ، اور اگر پھر لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے اور تمہاری کثرت کچھ کام نہ آئے گی۔ مسلمانوں سے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کا حکم دیا۔ تم بہت تھوڑے سے تھے، تب اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں قوت عطا کی۔ خیانت نہ کرو، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ مال و اولاد تو آزمائش ہیں، تقوی اختیار کرو گے تو انعامات ملیں گے۔ اے نبی، کفار کی سازشوں پر اللہ کی تدبیر بھاری ہے۔ وہ لوگ قرآن کی تحقیر کرتے ہیں اور عذاب طلب کرتے ہیں۔ جرائم مشرکین کے، وہ لوگوں کو مسجد سے روکتے ہیں، عبادت کے نام پر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں اور اسلام دشمنی میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کا یہ خرچ حسرت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا تاکہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کرے۔ اللہ نے انہیں کفر سے باز آنے کا حکم دیا اور مغفرت کا وعدہ کیا، اور مسلمانوں کو ان سے لڑنے کا حکم دیا تاکہ فتنہ ختم ہو، اور اہل ایمان کو تسلی بھی دی۔ تو یہ ہیں صفحات 16 سے 20۔ ان کے اشارات ہیں جن کو آپ کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کرنا ہے۔ انفال، فرشتے، جنگ، خیانت، جرائم۔ انفال، فرشتے، جنگ، خیانت، جرائم۔ اور ان کو جوڑنے والے جملے ہیں: انفال اللہ اور رسول کے لیے ہیں، اللہ نے فرشتے بھیجے اور جنگ سے متعلق ہدایات دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور مشرکین کے جرائم سے دور رہو۔ تو یہ ہے پارہ نمبر 9، جس میں سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور انفال ہے، اور سورہ اعراف کے حصوں میں ہے رسالت اور موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ اور ان کی قوم کا، اور اس کے بعد نصیحتیں اور ہدایات۔ ٹھیک ہے، اور انفال میں ہیں اللہ کے احسانات اور ہدایات اور مشرکین کے جرائم، اور سورہ انفال جنگ بدر کی کامنٹری ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔